بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی یہ معروف آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس میں حضور کی شانوں کا ذکر ہوا ہے اور آپ کی شان ختم نبوت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کرام کے آخر میں ہیں، یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ آیت مبارکہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ کسی بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزوں کو کیوں جوڑا ہے کہ بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی کر دی ہے اور پھر بعد میں آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بالغ مرد کا باپ ہونا یہ ختم نبوت میں معنی کیسے ہو گیا، رکاوٹ کیسے بن گیا، اور بالغ مرد کا باپ نہ ہونا اس سے ختم نبوت کیسے ثابت ہو گئی، اس سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے ان دونوں کو جوڑا ہے آپس میں۔ اس کے مختلف حکمتیں ہیں۔ پہلے ہم اس بات کی حکمت ذکر کرتے ہیں کہ بالغ مرد کے باپ ہونے کی نفی، اس میں کیا حکمت ہے جو اللہ تعالی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں حضرات گرامی قدر؟ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ تین طرح سے بیٹے کے اندر بیٹے کے ساتھ باپ کا تعلق ہوتا ہے۔ پہلا جزئیہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ باپ کے اوصاف، باپ کی شکل و صورت، باپ کے اخلاق، باپ کی عادات وہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، جسے آج کل کی سائنس میں سمجھ لیں آپ کروموسوم یا جینز کی شکل میں یہ خصوصیات باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ہماری اولاد والدین کے مشابہ ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ باپ سے بڑا متشابہ ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل ذکر کیے اور اس میں حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے مشابہ ہوتی ہے نا صفات، تو باپ کی صفات بیٹوں میں منتقل ہوتی ہیں، پوتوں میں منتقل ہوتی ہیں، نوازوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو یہ صفات منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری کہ شرافت ہوتی ہے، اگر باپ صالح ہو تو بیٹے کے اندر بھی صالحیت کا مادہ پیدا ہونا یہ بھی ایک قدرتی امر ہوتا ہے، یعنی اسے ایسا ماحول مل جاتا ہے۔ باپ صالح ہو، عبادت گزار ہو،
متقی ہو، زاہد ہو، تو یہ 100% امکان ہوتا ہے بیٹا بھی صالح متقی عبادت گزار ہوگا۔ اور اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ باپ برا ہو، بد کردار ہو، گناہوں میں ملوث ہو، تو پھر اس کے چانس زیادہ ہوتا ہے بیٹے میں تو برائیوں میں ملوث ہونے کا مادہ ہوگا، اور وہ چیزیں اس میں بھی آ جائیں گی۔ یہ دوسری جہت ہے کہ بیٹے کے اندر باپ کی چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تیسری شکل ہے وراثت۔ تیسری کیا شکل ہے؟ وراثت۔ کہ وراثت کی شکل میں بھی جو باپ کی صفاتیں بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، باپ کی خوبیاں بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں وراثت کے لحاظ سے بھی۔ جس طرح دیکھیں انبیاء کرام کا میراث نبوت کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے دعا مانگی بیٹے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے دعا کی هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کیا اسی جگہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل مل رہے تھے، ان کی کرامت کا ظہور ہو رہا تھا، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار تو اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران میں ان کی دعا کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ تینوں چیزیں باپ کی وجہ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے یا نہیں؟ جزئیت کی وجہ سے، شراکت کی وجہ سے اور وراثت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کی جڑ کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی مگر وہ جوان نہ ہوئی، وہ بلوغت کی حد تک نہ پہنچی، بلکہ بچپن میں ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا، بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو باپ سے بیٹے میں ابن جزئیت کی شکل میں، شراکت کی شکل میں، وراثت کی شکل میں خوبیاں بیٹے میں منتقل ہونی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت و رسالت کا منصب ہے وہ بیٹوں میں منتقل ہو جائے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ختم نبوت کا تاج حضور کے ساتھ پر رکھا گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس جڑ کو ہی کاٹ دیا اور آپ کے بیٹوں کو، آپ کے صاحبزادوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے صاحبزادے حضور کے شہزادے جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا لو عاش لکان صدیق النبی، اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ سچا نبی ہوتا۔ کیا ہوتا؟ سچا نبی ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ تو اگر وہ جوان ہوتے تو پھر فرمایا وہ سچا نبی ہوتا، مگر چونکہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے، حضور کے ساتھ مبارک پر ختم نبوت کا تاج ہے، اس لیے انہیں بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا دیا اور وہ جوانی کی عمر پر نہ پہنچے۔ تو یہ حکمت۔ پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو نبوت کے لیے بالغ مرد ہونا شرط ہے، جو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو نبی نہیں بنایا، نہ عورتوں کو نبی بنایا نہ بچوں کو، بلکہ کن کو بنایا؟ بالغ مردوں کو، بالغ مردوں کو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف میں، سورۃ النحل میں کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی
یعنی مرد ہی چنے کے نبوت اور رسالت کے لیے، بچوں کو نہیں بنایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرد کے باپ ہونے کی نفی اس لیے فرمائی کہ ختم نبوت کا اثبات ہو سکے، ختم نبوت کا اثبات ہو سکے، ختم نبوت ثابت ہو سکے، اس لیے آپ کے بالغ مردوں کے باپ ہونے کی نفی فرمائی۔ اب ہم ایک اور اینگل سے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کی شان کو دیکھتے ہیں، اسی جگہ سے کہ جو بالغ مردوں کے باپ ہونے کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، شان الوہیت، جو شان توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی اولاد نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ جو ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے فرمایا لم یلد، اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، لا ولد لا والدیہ، یہ اس کی شان ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا، انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے جب نبیوں کی شانیں دیکھی، معجزات دیکھے، تو انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس باطل عقیدہ کو رد کیا گیا۔ یہ جو توحید میں ملاوٹ ہونے لگی تھی اور اللہ کے ساتھ شرک بنایا جانے لگا تھا، حضور کی زبان اقدس سے اس کا رد کیا گیا۔ فرمایا قل ان قال للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے حبیب آپ ان سے فرما دے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، اگر خدائے رحمان کی کوئی عبادت ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ مگر ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے اور حضور کی پوری سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے اقرار کروا دیا، کیا اعلان کرتے اگر اولاد ہوتی تو اس کی میں عبادت کرتا، جب میں نے کسی کی عبادت نہیں کی اللہ کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نفی کی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی، وہ اسے اولاد ہوتی، وہ اسے خدا نہ بناتا، معبود نہ بناتا، تو خدا کی خدائی پر حرف آنا تھا یا نہیں؟ لوگوں نے کہنا تھا دیکھو کہ اللہ کی اولاد ہے مگر معبود نہیں ہے، خدا کی صفات پر لوگوں نے تانا زنی کرنی تھی۔ ایک تو یہ جہت، اور اگر خدا کسی کو اولاد بنا دیتا تو وہ معبود بن جاتا، معبود بننے سے خدا کا شریک بن جاتا، خدا کا شریک بن جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ رب العزت کو ذات پر گوارا نہیں تھا۔ اگر اولاد ہوتی، اولاد معبود نہ بنتی، تب بھی لوگوں نے تانا زنی کرنی تھی، اور اگر اولاد ہوتی معبود بن جاتی پھر بھی خدا کی صفات میں الوہیت میں اس نے شریک ہو جانا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے توحید کی حفاظت کے لیے، الوہیت کی حفاظت کے لیے اس کا اعلان کر دیا لم یلد، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔
اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بغیر تشبیہ کے اور بغیر بلا تشبیہ بلا مثال کے آپ سمجھیے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوتی اور وہ جوان ہو جاتی، جوان اولاد ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نبوت اور رسالت عطا نہ کی جاتی، لوگوں نے کہنا تھا کہ باقی کئی انبیاء کرام دنیا میں آئے، کئی انبیاء کرام دنیا میں آئے اور ان کی اولاد کو ساتھ نبی اور رسول بھی بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی۔ تو ہر طرف سے تانا زنی ہونی تھی کہ یہ مصطفیٰ کی ذات میں عیب ہے، مصطفیٰ کی شان کو گٹایا جانا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے جوان اولاد دی مگر انہیں نبوت اور رسالت نہیں دی۔ تو رب نے فرمایا کہ سارے خلق میں، سارے انبیاء کرام اور رسل میں میرے مصطفیٰ کی شان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، چونکہ آپ مخلوق ہیں، آپ عبد ہیں، آپ کو اولاد تو دیتے ہیں مگر جوانی سے پہلے اٹھا لیتے ہیں تاکہ آپ کے افضل الخلق ہونا ساری مخلوق پر واضح ہو جائے، ساری مخلوق پر واضح ہو جائے اور ساری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ ساری مخلوق میں جو افضل شان ہے وہ مصطفیٰ کی، جو افضل شان ہے مصطفیٰ کی ہے۔ بعد الہدیٰ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد الہدیٰ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دے کر بچپن ہی میں واپس دے دیا۔ اور اب اس کی دوسری جہت، جس طرح توحید باری تعالیٰ کی حفاظت میں، الوہ باری تعالیٰ کی حفاظت میں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ وہاں اپنی خدائی میں شریک ہونے کے لیے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اپنے شریک کیا، دونوں جہتوں کو وہی جان کاٹ دی کہ اپنی اولاد ہی نہیں کوئی رکھی۔ اب دوسری جہت حضور کی رسالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جوان ہو جاتا اور اسے نبی بنا دیا جاتا، اسے نبی بنا دیا جاتا، تو آپ بتائیے کیا یہ بھی پھر جو حضور کی شان حق میں نبوت ہے اس کے منافی نہیں ہونا تھا؟ یہ بھی اس کے منافی ہونا تھا۔ تو ایک طرف شان افضلیت رب نے اس کو باقی رکھنا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان افضلیت وہ بھی برقرار رہے اور حضور ساری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ رہے، اور دوسری طرف ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھنا تھا، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجانا تھا۔ تو فرمایا کہ جب بیٹا ہوتا اسے نبی نہ بناتے تب بھی تانا زنی ہونی تھی، اور اگر نبی بناتے ختم نبوت کے تاج آپ کے سر پر نہیں رہنا تھا۔ تو اے میرے مصطفیٰ، آپ کو سب سے افضل بھی باقی رکھنا تھا اور ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجانا تھا، اس لیے فرمایا اولاد دے لی مگر جوانی سے پہلے آپ کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے اور ختم نبوت کا تاج رکھنے کے لیے جوانی سے پہلے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مرد اس کو کہتے ہیں جو حالت بلوغت پہ پہنچ جائے، جو حالت بلوغت پہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، جو بچپن ہو، لڑکپن ہو، چھوٹی عمر ہو، اسے رجال بھی بولتے، اسے رجال نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بچپن اور لڑکپن کی اولاد کی نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا رجال کے آپ باپ نہیں ہیں،
رجال کے آپ باپ نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے آخر میں۔ اب یہاں جو ولیکن ہے، ولیکن یہ اس جگہ لفظ لایا جاتا ہے جب اس سے پہلے جملے میں کوئی منفی حصہ ہو یا اعتراض ہو، تو پھر ولیکن لا کر پہلے حصے کی درستی کی جاتی ہے، پہلے حصے کی درستی کی جاتی ہے۔ ولیکن اس لیے لایا جاتا ہے کہ پہلے حصے میں جو کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہو، کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو، کوئی بھان پیدا ہوتا ہو، ولیکن رسول اللہ ولیکن لا کر اس کو دور کیا جاتا ہے، اسی بہان کو، اس اعتراض کو دور کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہاں مختلف جوابات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی بھی مرد کے باپ کی نفی کر دی تو یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شفقت سے، رحمت سے محروم ہو گئے، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے اس میں اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے، اس کے لیے اولاد میں رحمت ہوتی ہے۔ تو کیا آقا علیہ السلام کی امت جو ساری امت کے روحانی باپ ہیں، ساری امت کے روحانی باپ ہیں، تو کیا ساری امت جو باپ کی اولاد کا شفقت رحمت ہوتی ہے، کیا حضور کی امت اس شفقت رحمت سے محروم ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں بالی مردوں کے باپ نہیں ہیں مگر ساری امت کے روحانی باپ رسالت کی شکل میں ہے، ساری امت کے روحانی باپ رسالت کی شکل میں، اللہ کے رسول کی شکل میں موجود ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا۔ اور اس میں بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو جسمانی ابوت ہوتی ہے، جسمانی ابوت اور روحانی ابوت، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جسمانی ابوت، یہ جو جسمانی ابوت ہوتی ہے، ایک جسم کا رشتہ ہوتا ہے اور نسبی رشتہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خونی رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ خونی رشتہ۔ اور جو ابوت روحانی ہوتی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ ابوت روحانی، اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ آپ کے دیکھیں کوئی استاد ہے، جس طرح ہمارے سارے صرف بلایا صاحب بیٹھے ہیں یا ادھر بھی صاحب محمد اسلم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جتنے شاگردوں نے پڑھا، کیا یہ ان کے روحانی باپ ہوئے یا نہ ہوئے؟ روحانی باپ ہوئے۔ کوئی شیخ ہوتا ہے، روحانی پیر ہوتا ہے، روحانی شیخ، اس کے جتنے بھی مرید ان کے ہوتے ہیں، کیا وہ ان کا روحانی باپ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جسمانی، روحانی، جسمانی اور نسبی ابوت کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، مگر روحانی ابوت کا دائرہ کار لامحدود ہوتا ہے، ہر کسی کے مقام کے لحاظ سے اس کی کوئی خاص حد بندی نہیں ہوتی، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات رحمت للعالمین، حضور کی روحانی ابوت کا کیا کہنا، حضور کے اس روحانی باپ کے مقام کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس رحمت کو، شفقت کو، محبت کو دے کے کیسے بیان کیا امت پر۔ فرمایا اللہ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لے آئے ہیں، باعظمت رسول تشریف لے آئے تم میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ان کی شان یہ ہے تکلیف میں تم پڑتے ہو، مشقت میں تم پڑتے ہو، مگر گھرا ان کے قلب اطہر پر ہوتا ہے، بوجھ ان کے دل پر ہوتا ہے، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ مومنوں پر بڑے طالب، مومنوں کی ہدایت کے، مومنوں پر رحمت کے، مومنوں کی بھلائی کے بڑے طالب اور آرزومند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے نہایت شدید بے حد رحم فرمانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے پہلے حصے میں آپ سے اخوت جسمانی بالی مردوں کی ابو ہونے کی اس کی نفی کر دی، لیکن ولیکن رسول اللہ کہہ کر فرمایا سنو سنو کہ اگر کوئی ایک بات ہو جسمانی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے اس کی رحمت شفقت محدود ہوتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفقت دیکھو کہ کروڑوں شفقت رحمت مصطفیٰ کی شفقت پر قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کی رحمت و شفقت ایسی ہے، 1400 سال گزر گئے، ظاہری حیات، ظاہری مثال کے لحاظ سے 15ویں صدی ہجری جاری، 1500 سال گزر گئے، مگر آپ کی رحمت کا، شفقت کا، ہمدردی کا، رافت کا دروازہ فیضان جس طرح صحابہ کرام کے دور میں جاری تھا آج تک جاری ہے، اور قیامت تک حضور کی رحمت شفقت سے امت اسی طرح فیضیاب ہوتی رہے۔ ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، اور صرف حضور کی رحمت امت پر ہی نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے مصطفیٰ ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے، اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت مبارکہ کی تکمیل ہو جائے، پھر یہ مضمون مکمل ہو جائے گا حضور کی اپنے نبوت کی شان ہے۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں کے آخر میں ہیں، سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ جس طرح ہر نبی کی نبوت کا زمانہ محدود تھا، ہر نبی کی نبوت کا زمانہ محدود تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ان کے زمانے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کے زمانے تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے زمانے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ان کے زمانے تک، جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000، مگر یہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا فیضان اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جاری فرما دیا۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، یہاں یہ مت سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کا فیضان باقی انبیاء اور رسول کی طرح محدود ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یاد رکھو جب میرے مصطفیٰ کی بعثت ہو گئی ہے، میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آیا ہے، نبوت کا تاج بھی ان کے سر پر ہے، رسالت کا تاج بھی ان کے سر پر ہے، اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کالی کملی کی نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہے، وہ بھی چلنا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں حضور کی نبوت اور رسالت اب خاتم النبیین، یہی قیامت تک جاری و ساری۔
یہی قیامت تک جاری و ساری ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ پکار اٹھے اپنی زبان میں، وہ دانا سبل، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اللہ رب العزت عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں، ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔